5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، باب نصر، ضرب، فتح، سمع، کرم اور حسب۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ باب ثلاثی مزید کے 12 افعال ہیں، اور اس میں سے 8 زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور 4 بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے یہ جو 8 کثیر الاستعمال ہیں، اس میں سے ہم نے اب تک بحث کی ہے افعال، باب افعال کے بارے میں، باب تفعیل کے بارے میں، باب مفاعلہ کے بارے میں، باب تفعل کے بارے میں اور باب تفاعل کے بارے میں۔ اور 2 چیزیں ہم نے اور بھی بتائی تھیں آپ کو، باب تفعل کے تائی تغیرات بھی بتائے تھے اور باب تفاعل کے تائی تغیرات بھی بتائے تھے۔ آج ایک نیا باب ہے، باب افتعال۔ افتعال، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور اس کے حروف کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی فعلا میں جو ہے تے اور 2 الف کا اضافہ کیا گیا ہے، افتعال، افتعال، جیسے اقتدار اور انتشار، اقتدار تے کا اضافہ ہوتا ہے افتعال۔ تو جیسے انتقاب، افتعال، اعتبار، یہ باب افتعال سے مختلف مصادر ہیں۔ چلیے اب یہاں دیکھیے، پہلے تو گردان پڑھ لیں، پھر اس کی خاصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اقتدر، یقتدر، مقتدر، اقتدر، اقتدر یعنی اس نے اقتدار پا لیا، یقتدر پا لیتا ہے، مقتدر صاحب اقتدار کو مقتدر کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ القمر کے بالکل آخر میں، عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، بادشاہ ہے، ملیک مقتدر ہے۔ اور مجہول میں اقتدر، یقتدر، مقتدر، اور اس کا فعل امر ہوتا ہے اقتدر، اور مصدر ہے اقتدار، اقتدار اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ اقتدار۔ اقتدر، یقتدر، مقتدر، اقتدر، اقتدار۔ چلیے جی اب ذرا اس کی خاصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی خصوصیت ہے ایک اتخاذ فعل، کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لے لینا، اس کو اتخاذ کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظ میں اس میں جامد سے فعل کو جو ہے ماخذ کیا جاتا ہے، جیسے حجر ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ تو اب اس سے ایک لفظ بنا لیا باب افتعال میں، احتجر، احتجر الفار، تو احتجر الفار یعنی مطلب ہے کہ چوہے نے بل بنا لیا، فار کہتے ہیں چوہے کو، تو جوہر بل کو کہتے ہیں، جوہر بل کو کہتے ہیں، اور یہ جوہر سے ہے، یہ معاف کیجئے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ حجر سے ہے، نہیں حجر سے نہیں ہے، یہ جوہر سے ہے، جوہر بل کو کہتے ہیں، اس سے جوہر سے بنا دیا احتجرہ یعنی بل بنا لیا۔ اچھا دیکھیے عدودہ، بازو کو کہتے ہیں، اس سے اعتدد کا مطلب ہے اس نے بازو بنا لیا۔ اسی طرح خبز روٹی کو کہتے ہیں، اور اس سے لفظ بنا لیا اختبز کہ اس نے روٹی کو جو ہے وہ تنور میں روٹی پکائی، یعنی انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا ہی بیکڈ، اختبز۔ اچھا باب افتعال کی ایک خصوصیت تصرف ہے، یعنی ماخذ کو حاصل کرنا، اور تصرف کو اجتہاد اور طلب بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کسبہ، کسبہ کا مطلب ہے کوئی شے حاصل کرنا، کسب کہتے ہیں، اور اس سے ایک لفظ بنا ہے اکتساب، اکتسبہ یعنی اجتہاد، مبالغے اور کوشش سے کوئی شے حاصل کرنا،
یعنی کسب میں اور اکتساب میں فرق یہ ہے کہ کسب میں اتنی محنت نہیں ہوتی جتنی اکتساب میں ہوتی ہے. جیسے دیکھیے سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے آخر میں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو بات ہو رہی ہے انسانی نفس کی. لہا ما کسبت، نفس نے جو نیکی کمائی ہے تو اس کے لیے اس کا پھل ملے گا. لہا کا مطلب ہے ملے گا، اس کو ملے گا. وعلیہا مکتسبت، اور انسانی نفس نے جو برائیاں کمائی ہوں گی، جو بدی سمیٹی ہوگی، اس کا وبال بھی نفس کے اوپر ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یعنی خیر و شر کی جزا ملے گی. خیر کی جزا جنت ہے اور شر کی جزا دوزخ ہے، اور یہ انسان کی کمائی کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا. چلیے تخییر، ایک تیسری صفت ہے باب افتعال کی، تغییر. یعنی مطلب یہ ہے کہ فاعل کا کہ کسی کام کو اپنی ذات کے لیے کرنے کا نام ہے تغییر. جیسے کالا سے اکتالا کہا جاتا ہے، اکتالا شعیر. تو اکتالا کا مطلب ہے ماپنا، یعنی کیل کہتے ہیں. کالا یکیلو کیل کا مطلب ہوتا ہے والیوم، کوئی حجم ہے تو اس کو ماپنے کو کیل کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے تولنا، ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں نا، اور ایک چیز ہے ناپنا. یعنی کوئی لمبائی اگر ہو، آپ کہتے ہیں کہ یہ 1 میٹر ہے، 2 میٹر ہے، ناپتے ہیں. اور والیوم ہے، حجم ہے اگر، تو اس کو آپ ایک سانچہ ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے، جیسے 1 لیٹر دودھ ہے، یا پھر بعض اوقات غلہ بھی کسی برتن میں بھر کے دیا جاتا ہے، ایک اس کو کیل کہتے ہیں. تو اکتال الشعیر کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے لیے جو ہے اپنایا. تو اکتالہ جو ہے یہاں پر تغییر ہے. اچھا، بعض اوقات باب افتعال استعمال ہوتا ہے مطاوعت کے لیے، یعنی پچھلے فعل کی مطاوعت ہوتی ہے. فعل مجرد کی ہوتی ہے یا افعلہ کی یا تفعیل کی ہوتی ہے، اس کا اثر قبول کیا جاتا ہے. دیکھیے اس کی مثالیں، غممتہ فاختم، تو میں نے اس کو غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا. میں نے اس کو رلایا تو وہ ہو گیا. تو اختم، یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ غم، غین میم مین، غم سے ہے، غین میم مین. تو غممتہ تو فاختم. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، عدلتہ فاعتدل، اعتدال، تو میں نے اس کے ساتھ عادل ہو گیا تو وہ بھی عادل ہو گیا. اور جمعتہ فاجتمع، تو میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا. اچھا، کبھی افعل کی، یہ تو مجرد کی تھی نا مثالیں، اب افعل کی مثالیں ذرا دیکھ لیجئے. انصفتہ، باب افعال سے، انصفتہ فانتصف، میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا تو وہ بھی منصف ہو گیا. انصفتہ فانتصف. اور تفعیل کی بھی ہوتی ہے، جیسے حملتہ، تحمیل، حملتہ فاحتمل، میں نے اس پر سامان لادا، حملتہ تو وہ لد گیا تو اس نے اٹھا لیا سامان. حملتہ فاحتمل، احتمال یعنی اٹھا لینا. قربتہ، میں نے اس کو قریب کیا، فاقترب، تو اس کے قریب ہو گیا. کبھی مجرد کی موافقت بھی ہوتی ہے، جیسے جذبہ سے اشتذب، وہی مطلب ہوتا ہے جو مجرد کا ہوتا ہے، یعنی اپنے اندر جذب کر لیا. اور قد سے اقتدى، دوڑا. اچھا، کبھی باب افتعال میں بالکل نئے معانی آتے ہیں جو فعل مجرد میں نہیں ہوتے، جیسے
سلیمہ، سلیمہ کا تو مطلب ہے ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، سلیمہ، اور سلامتی آ گئی۔ اور استلمہ کا مطلب ہے پتھر کو بوسہ دیا، جیسے آپ کہتے ہیں حجر اسود کا استلام، آپ کہتے ہیں رکن یمانی کا استلام، یعنی اس کو چھونا یا بوسہ دینا۔ اسی دیکھیے خلفہ کا مطلب ہے پیچھے رہنا، لیکن اختلافہ باب افتعال میں اس کا مطلب ہوگا اختلاف کرنا۔ اچھا، بعض اوقات یہ متعدی کو لازم کر دیتا ہے اور اس کو لزوم کہتے ہیں، انٹرانزٹیو۔ جیسے دیکھیے ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، ہدا متعدی ہے نا، دوسرے کو ہدایت دی، فہداہم، تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، ہداہم، ہدا کا مطلب ہے دوسروں کو ہدایت دینا۔ اور اہتدا کا مطلب ہوتا ہے خود ہدایت پا لینا، خود ہدایت، اہتدا۔ اچھا، بعض اوقات باب افتعال مشارکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں اختصم القوم، یعنی لوگ باہم لڑ پڑے، اختصم، قسم سے اختصم۔ اور کبھی فعل افتعال اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دیکھیے عذر سے اعتذار، عذر سے اعتذار، لا تعتذروا اليوم، سورہ تحریم میں، قرآن میں، لا تعتذروا اليوم، آج کوئی معذرت پیش نہ کرو۔ اور کبھی مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ جب حروف زیادہ ہوتے ہیں مبالغہ بھی آ جاتا ہے۔ اقتدر مالک کا مطلب ہے مالک نے بہت زیادہ قدرت حاصل کر لی۔ اچھا، ذرا یہ بات یاد رکھیے کہ باب افتعال میں حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن صرف جملے کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، اور وصل کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا۔ صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ القطع ہے، باقی جو افتعال میں اور انفعال میں اور استفعال میں ہے یہ سب حمزۃ الوصل ہے، جیسے اجتنب اور اجتناب، اکتسب، اکتساب۔ چلیے اب ہم کچھ باب افتعال کی قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی مثال سورہ مریم کی واشتعل الرأس شیبا، واشتعل الرأس شیبا۔ دیکھیے یہاں شین عین لام مادہ ہے، تے کا اضافہ ہوا ہے، باب افتعال کی تے ہے یہ۔ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا، فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اشتعل، یشتعل، مشتعل، اشتعل، اشتعال، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اشتعال دلانا، تو اصل میں تو شعلے سے ہے یہ۔ اور دیکھیے سورہ قمر کی پہلی آیت ہے اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، تو قیامت کی گھڑی، الساعہ قریب آ گئی، اقتربت الساعۃ، تو یہاں دیکھیے فعل ماضی مؤنث اقتربت استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال سورۃ الرعد کی ہے فاحتمل السیل زبدا، اور جب سیلاب اٹھا تو سیلاب نے جھاگ بھی اٹھا لیا، تو جب دریا جا رہا ہے اس میں سیلاب ہے تو، اور اس کے اوپر یہ بلبلے ہوتے ہیں، جھاگ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو فاحتمل السیل زبدا، تو سیل اسی سے اردو میں سیل آب کہتے ہیں، سیل یعنی پانی کے بہاؤ نے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا۔ سورۃ المومن میں ہے اگلی مثال، سورۃ المومن سے فاعترفنا بذنوبہم، عرفہ سے اعتراف، اعترف یعترف معترف، اعترف اعتراف، افتعال اعتراف، تو فاعترفنا بذنوبہم، ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، تو یہاں فعل ماضی ہم نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا، فعل ماضی استعمال ہوا۔
اگلی مثال دیکھیے فاستمعوا لہ وانصتوا. سمع فاسمعوا کا مطلب ہے سنو، اور فاستمعوا کا مطلب ہے توجہ سے سنو. استماع ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع، باب افتعال سے استماع. فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو. اچھا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تلاوت بھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے ٹیپ ریکارڈر لگا کے سن رہے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، لطیفہ گوئی بھی ہو رہی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ قرآن مجید کی سماعت کے آداب ہیں. اگلی مثال دیکھ لیجئے سورۃ الانعام کی. اشتملت علیہ ارحام الانثیین. شمل سے اشتمل، یشتمل مشتمل، مشتمل اشتمل اشتمال، تو شامل کرنا. اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو یہ جو دو جانور ہیں بھیڑ اور بکری، تو ان کے ارحام، ان کے پیٹوں کے اوپر جو چربی شامل ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یعتذرون الیکم، یہ پہلے بھی بات ہو گئی. اعتذر یعتذر، عذر میں تا کا اضافہ، اعتذر یعتذر معتذرون. یہ الیکم، اے مسلمانوں، یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے اور معذرت پیش کریں گے. اگلی مثال دیکھیے سورۃ الحدیث کی ہے. انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، کیونکہ آپ کے چہروں پر نور ہے، آپ کے سامنے نور ہے. تو منافق کہیں گے مومنوں سے قیامت کے دن کہ آپ ذرا ہماری طرف دیکھیے تاکہ روشنی سے ہم بھی کچھ روشنی لے لیں. نقتبس، نقتبس من نورکم، تو نقتبس یہاں مجزوم ہے، فعل مضارع مجروم ہے، تو یعنی فعل امر کے بعد جزائیہ جملہ ہے. نقتبس من نورکم، آپ کے نور سے ہم کچھ حصہ لے لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو قبسہ سے ہے اصل میں. اب آ جائیے اگلی مثال سورۃ القمر کی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، جب ہم نے قوموں کو پکڑا تو اخذناہم، ان کو جکڑ لیا. اور کیسی پکڑ تھی، کیسی جکڑ تھی؟ اخذ عزیز مقتدر، جس طرح کوئی زبردست عزیز صاحب اقتدار پکڑتا ہے، اس طرح ہم نے قوموں کو پکڑا، ہلاک کیا. اگلی مثال دیکھیے سورۃ الحشر کی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عین بے رے سے تے کا اضافہ ہے، باب افتعال ہے. فَاعْتَبِرُوا، اعتبر یعتبر معتبر، اعتبر اعتبار، اعتبار. اچھا اعتبار کسے کہتے ہیں؟ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اے عقل مندو، اے اولو الابصار، اے صاحب بصیرت لوگو، عبرت حاصل کرو. اچھا اعتبار اجتہاد کو کہتے ہیں. اصل میں عبرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جانا، اس کو اعتبار کہتے ہیں. ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جانا، اور یہ اجتہاد ہی کی ایک شکل ہے اعتبار. یعنی جیسے دریا عبور کرتے ہیں، سڑک پار کرتے ہیں نا، سڑک عبور کرتے ہیں، ایک کنارے سے سڑک کے دوسرے کنارے جاتے ہیں، ایک کنارے سے دریا کے دوسرے کنارے جاتے ہیں، اس کو عبور کرنا کہتے ہیں، عبارہ. تو اعتبار میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت سے آپ دوسری حقیقت کی طرف سفر کرتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کتا تھا اور کتا مر گیا، اس دن سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے عبرت، اس کو کہیں گے اعتبار.
یعنی کتے کی موت سے آپ نے کہا کہ میری موت بھی آ سکتی ہے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. پہلے نماز کے بارے میں آپ غافل ہوا کرتے تھے. چلیے جی اگلی مثال دیکھ لیجئے. اعتزال. اعتزال عزل سے اعتزال. اعتزل یعتزل معتزل. اعتزل اعتزال. تو فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو یعنی اگر یہ لوگ آپ کے مقابلے میں نہ ہٹیں اور باز نہ آئیں، تو یہاں لم کے بعد لم کی وجہ سے جو ہے یعتزلون، یعتزلون میں سے نون گر گیا ہے، یعتزلوکم، لم یعتزلوکم. اور اگر یہ آپ کے مقابلے سے باز نہ آئیں. دیکھیے اگلی مثال جو ہے وہ فعل امر کی ہے، اسی اعتزال کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب عورتیں ناپاکی میں ہوں تو اپنی بیویوں سے دور رہو، ان کے پاس نہ جاؤ. حیض کے عالم میں بیوی کے پاس جانا اور مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. جسم سے جسم ملا سکتے ہیں، لیکن جسم سے جسم ملا سکتے ہیں، ساتھ کھا سکتے ہیں اور اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن بیوی سے مخصوص تعلق ان ایام میں حرام ہوتا ہے. فَاعْتَزِلُوا فعل امر جمع ہے یہاں، فَاعْتَزِل سے فَاعْتَزِلُوا. اگلی مثال دیکھ لیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. تو البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے اور اصلحوا اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. وَاعْتَصَمُوا فعل ماضی ہے، عین سین میم، عصم سے اعتصام. اعتصم یعتصم معتصم. اعتصم اعتصام. اعتصام یعنی مضبوطی سے تھامنا، پکڑ لینا. اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. اگلی مثال دیکھ لیجئے سورۃ القمر سے. فَكَانُوا تشبیہ ہے، كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. تو وہ لوگ باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. اور آخری مثال دیکھیے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. ابلیس نے چیلنج کیا، اور بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ آدم کی ذریت کو، اس کی نسل کو خراب کر کے رہوں گا، اور چند ہی لوگ إِلَّا قَلِيلًا، چند ہی لوگ بچ سکیں گے. تو احتنکن، احتنکن فعل مضارع متکلم اسقل ہے یہاں، اور اس کا مادہ حنکہ ہے، حنکہ. تو احتنکو، احتنکو باب افتعال سے احتنکہ یحتنکو محتنکن، احتناکن، احتناکن. تو حنکہ اس کا مادہ ہے. اور لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ضرور بضرور میں آدم کی ذریت کو برباد کر کے رہوں گا، اور چند ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی بیٹری آپ کی وہ ہو گئی ہے، تو یہ